نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ تین کام لازمی کرنا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کے دن جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن یہ تین کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، جمعہ کے دن یہ تین کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ تین کام کرنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائے۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ تین کام آج کر لے گا تو ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ تین کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج جمعہ کا بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے تین کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ تین کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، جاپان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، جب آپ کے ملک میں جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ تین کام آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی یہ تین کام لازمی کریں، جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہو، یہ تین
چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہو تو آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہو وہ دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، پیسے آپ کے پاس نہیں، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، آج کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری اور ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں 3 کام 3 اعمال آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آج جمعہ کے دن آپ نے پڑھنے ہیں؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند کر فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بحث رحمت ہے اور بحث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پہلے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا رزاق۔ یا رزاق کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نسلوں کو شاد باد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے۔ یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا رزاق آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے یا رزاق کی پڑھنی ہے۔ 3 وظائف آپ نے پڑھ لیے تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو بھی آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ استغفر اللہ 100 بار آپ نے جب پڑھ لیا، جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے سے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہے عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے اور آپ کے ہر مقصد میں آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔